لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل وعلا في مقام آخر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم رواہ البیہقی۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے رزاق، بہت روزی دینے والا، مخلوق کو کھلانے پلانے والا، مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ یہ صفت اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ کی رزاقیت پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ صرف سرسری طور پر یہ ماننا نہیں کہ اللہ رزاق ہے، ہر اعتبار سے دل اور زبان کی تصدیق اس پر ثابت کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھیں، ہم اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں کہ وہی روزی دینے والا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیتیں اس موضوع پر موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ روزی دینے والا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، آپ غور کیجئے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ پانی کی نعمتیں، یہ صحت کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، یہ سب روزیاں ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ روزی دینے والا ہے۔ انسان کو بھی کھلاتا ہے، جنات کو بھی کھلاتا ہے، حیوان کو بھی کھلاتا ہے، اڑنے والی مخلوق، تیرنے والی مخلوق، چلنے والی مخلوق، ریگنے والی مخلوق، جنگل و بیابان میں رہنے والی مخلوق، دہاڑنے والی مخلوق، درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روزی دینے والا ہے۔ ذو القوة المتین، وہ طاقت والا اور قوت والا ہے، بہت طاقت و قوت والا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہترین روزی دینے والا ہے۔ جمعہ کے دن ہم کاروبار بند کر کے مسجد میں آتے ہیں، کبھی ذہن و دماغ میں شیطان نہ بٹھائے دکان لیٹ بند کریں گے، گراہک واپس چلے جائیں گے، مال میں کمی ہوگی، رزق کا دروازہ بند ہوگا، نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، عبادت کے لیے ہم فارغ ہوں، یہ ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ سے حسن ظن رکھو، انسان کے پاس جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا، آج ہے کل نہیں رہے گا، لیکن اللہ کے پاس جو خزانہ ہے، اللہ کے پاس جو روزیاں ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔
دنیا فنا ہو سکتی ہے، دنیا برباد ہو سکتی ہے، ہمارا مال ختم ہو سکتا ہے، ہم تباہ ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ مال اور روزیاں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہے اور ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاس جو دولت ہے، جو مال ہے، جو خزانہ ہے، جو روزیاں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا باریک بھی ہے، بڑی گہرائی سے نظر رکھتا ہے، بہت دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے، ڈھکی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا جتنا دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب دولت دیتا ہے، بلا حساب روزی دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ مالدار بھی ہیں اور ان سے کہیں زیادہ غریب بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، پیسے کے محتاج ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو مڈل کلاس میں بنایا، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب ایک جیسے مالدار ہوتے، سب کو قارون جیسا خزانہ ملنا ہوتا، تو دنیا میں سوائے فساد اور بگاڑ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ روزی کو ایسے ہی کشادہ کر دیتا، سب کو برابر دے دیتا، سب مالدار ہو جاتے، دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے، انسان چل ہی نہیں سکتا ہے۔ لبغوا فی الارض، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، تباہی آ جاتی، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو تنگ دست بنایا، کسی کو مڈل کلاس میں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے علم کمال کے ذریعے سے جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس بات کا یقین اور ایمان ہم سب کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یہاں سارے لوگوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ اللہ روزی سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، مسلموں کو بھی روزی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی روزی دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خطاب سب سے کر رہا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو سنو، اللہ کی نعمت کو ذرا یاد کرو۔ سارے انسان اللہ کی نعمت میں ہیں، سارے انسان، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، جیسے بھی ہوں، سارے انسان اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہا ہے، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ذرا بتلاؤ کون ہے اللہ کے سوا، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ اللہ کی رزاقیت پر ہم ایمان اور یقین رکھیں گے، ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اگر اللہ کی رزاقیت پر ایمان اور یقین نہ ہو، ہم بھٹک جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ برباد ہو گئے، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اللہ کی رزاقیت کو نہیں مانا، مخلوق کے پیچھے پڑ گئے، سوائے فساد اور بغض اور نفرت اور حسد اور لڑائی کے کچھ حاصل نہیں ہوا دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہا ہے، لوگوں یاد کرو اپنے رب کی نعمتوں کو۔ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ رزاق ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کی رزاقیت کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی رزاقیت پر ایمان نہیں ہے، انسان جا کر کے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سر پھوڑتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے مخلوق کا، مردے سے مانگتا ہے۔ اگر یہ ایمان ہو جائے، یقین ہو جائے اللہ رزاق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی بگڑے بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی مصیبت دور کرنے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی نوازتا ہے، تو انسان جا کر کے شرک مردے کے سامنے شرک نہیں کرتا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور سارے لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق، وہی روزی دینے والا ہے، لیکن جا کے سر پھوڑتے ہیں مردوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے۔ یہ رزاقیت پر ایمان و یقین میں جھول ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے اسی لیے اللہ نے فرمایا، توحید ربوبیت کو ثابت کر کے اللہ نے توحید الوہیت کا ذکر فرمایا ہے۔ جب انسان یہ مانتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، یہ ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، لا الہ الا اللہ، تو یہ ماننا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف رب العالمین ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بہک رہے ہو، کہاں شیطان کے جھانسے میں جا رہے ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان جس بات کا سب سے زیادہ ٹینشن لیتا ہے،
روزی اور مال اور دولت کا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، چرندے پرندے درندے، جتنی بھی مخلوق ہیں، سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے انسان جنات درندے چرندے پرندے جتنے بھی ہیں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، سب لوگوں کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کھلائے گا۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، بھلا بتاؤ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، جب اللہ رزاق ہے تو اللہ ہی سے روزی مانگی جائے گی۔ اللہ رزاق ہے، کھلانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تو اللہ ہی سے طلب کیا جائے گا، اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اور یہی اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ سے روزی مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ آسان دعا ہے۔ ہر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں کرتے تھے، ان اذکار میں سے ایک ذکر ہے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، پاکیزہ حلال روزی مانگتا ہوں، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو قبول ہو جائے، یعنی مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل قبول بھی ہو۔ ورنہ انسان کام کرے، عمل کرے، محنت کرے اور اس کا ثمرہ آخرت میں نہ ملے، اس سے بڑی رسوائی اور بربادی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگتے تھے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ سے روزی طلب کرو، اللہ سے روزی مانگو۔ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ دنیا میں جو روزی استعمال کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں ذکر موجود ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، انبیاء ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے بنایا ہے، بچپن میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور اللہ سے روزی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں روزی دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہترین روزی دینے والا ہے، سب سے بہترین رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ ہم انسان اللہ کی رزاقیت پر جب ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں تو انسان حرام کی طرف جاتا ہے، انسان حرام کی طرف قدم اٹھاتا ہے، کہیں سود کھائے گا، کہیں چوری کرے گا، کہیں لوٹے گا، کہیں خیانت کرے گا، رشوت لے گا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، ڈنڈی مارے گا، حرام راستہ اختیار کرے گا۔ اگر بندہ یہ یقین رکھ لے، ایمان رکھ لے کہ اللہ رزاق ہے، اسے سکون ملے گا، اسے اطمینان ملے گا۔ اور ہم انسان کتنا کھاتے ہیں، ہماری کیا روزی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے، یا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں، بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں، ان کی خوراک ٹنو ٹن ہے، سمندر کی مخلوق، جنگل کی مخلوق، آپ اندازہ لگائیے انسان کی خوراک بہت معمولی ہے، انسان کی روزی بہت محدود ہے، بہت مختصر ہے، مگر انسان اسی چھوٹی سی اور معمولی سی روزی حاصل کرنے کے لیے نہ نماز کی پابندی، نہ دین کی پابندی، نہ شریعت کی پابندی، نہ حلال و حرام کی پابندی، بس جو آ رہا ہے آنے دو، جو مل رہا ہے ملنے دو، چاہے حلال ہو حرام ہو کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اے انسانوں ذرا غور کرو، انسان کے پاس بینک ہے، بیلنس ہے، خزانہ ہے، اسٹور کیا ہوا ہے، انسان کے پاس اتنا مال ہے، بہت سارے لوگ ہیں، راشن کیا ہے مہینوں کا جمع ہے، سال بھر کا مطلب خرچہ جمع موجود ہے، جمع پونجی موجود ہے۔ انسان غور کرے کہ اسی زمین پر بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں، بلکہ انسان کے علاوہ ساری مخلوقات ہیں، وہ اسٹور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جانور ہیں، کتنے چوپائے ہیں، کتنے جاندار ہیں جو اپنی روزی اسٹور نہیں کرتے، اپنی پیٹھ پر خزانہ جمع نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی دیتا ہے۔ یہ صبح سویرے پرندے نکلتے اپنے گھونسلے سے
اور گھومتے تیرتے نکلتے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور وہ شام کو جب واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ چونٹیوں کا بینک ہے یا پرندوں کا بینک ہے، ان کا اسٹور کیا ہوا گودان ہے، نہیں، وہ خزانہ جمع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر روز روزی دیتا ہے، ہر روز کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لاد کے نہیں چلتے ہیں۔ انسان لاد کے چلتا ہے، جمع کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے۔ سبق سیکھو، وہ حلال کھاتے ہیں، وہ جائز طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اسٹور نہ کرنے کے باوجود بھی صحیح راستے پر ہے، اور ہم عقل و شعور کے باوجود اسٹور کرنے کے باوجود بھی صحیح راستے پر نہ ہو۔ یہ مطلب ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور اور جھول ہے، ہمیں اللہ کی رزاقیت پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اپنی اولاد کا اپنے ہاتھ سے خون کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں، جان مارتے ہیں، حمل ساخت کراتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بچہ دادا ہوگا تو کیا کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت اور محتاجگی کی ڈر سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو۔ اللہ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ کبھی بھی غربت کا ٹینشن نہ لو، کبھی رزق اور روزی کے بارے میں خوف نہ کھاؤ، اللہ رزاق ہے۔ اور ہم امت محمدیہ میں سے ہماری بڑی فضیلت ہے، اس سے پہلے کی امتوں میں غربت تھی، محتاجگی تھی، تنگی تھی، مفلسی تھی، مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی آپ اندازہ لگائیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں مال بہت زیادہ ہوگا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ مال بہت زیادہ ہوگا، قیامت امت محمدیہ پر قائم ہوگی اور مال کی کثرت ہوگی، یہ امت کبھی غریب نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان حرام کا راستہ اختیار کرے، یہ افسوس کی بات ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رزاق ہے، اور جو آدمی ایمان اور یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنی محدود عمر میں جائزہ لے کہ ہماری زندگی میں کتنے اونچ نیچ آئے، کتنے پرابلمس آئے، کتنے چیلنجز آئے، کتنی مصیبتیں آئی۔ انسان مائنس میں ہے، انسان مائنس میں ہے، پریشانی میں ہے، غربت میں ہے، بیماری میں ہے، تنگی میں ہے، مہنگائی کی مار میں ہے۔ لیکن کیا ہمارے دسترخوان کا جغرافیہ بدلا ہے؟ ہمارے کچن کا سامان کم ہوا ہے؟ کوئی پریشانی آئی ہے؟ وقتی طور پر تنگی اور مفلسی اور محتاجگی آ سکتی ہے، لیکن ایمان اور توکل اگر مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، خواب بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ایمان اور یقین۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں۔ جیسا ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگا ویسا ہی ہمارے ساتھ اللہ کا سلوک ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر کیسی کیسی روزیاں عطا کی ہیں۔ مریم علیہ السلام کا نام ہم نے سنا ہے۔ مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جنت کا پھل ان کے پاس آتا تھا، اللہ کی روزی ہے یہ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مکہ میں ان کو قیدی بنا دیا گیا تھا، پکڑ لیا گیا اور کو قیدی بنا دیا گیا۔ جنت کا پھل ان کے پاس آتا تھا۔ مکہ میں انگور کا موسم نہیں تھا، حجاز میں انگور کا موسم نہیں تھا، مگر ان کے آس پاس جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کو قید کیا گیا تھا، انگور کے خوشے ان کے سامنے ملتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، عش کرتے تھے۔ اللہ نے روزی دی ہے۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 آیتوں میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ روزی دینے والا ہے، روزی دینے والا، روزی دینے والا ہے، مگر ہمیں یہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریبی کا وعدہ دلاتا ہے، محتاجگی کا وعدہ دلاتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو انسان سوچتا ہے خرچ کرو، لیکن شیطان آ کے بہکاتا ہے خرچ مت کرو، خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے 10 آیتوں میں یہ کہا ہے کہ خرچ کرو، روزی ملے گی، روزی ملے گی، روزی ملے گی۔ اللہ رزاق، اللہ روزی دینے والا ہے۔ 10 آیتیں موجود ہیں، مگر انسان ان آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا ہے، اللہ کی رزاقت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ شیطان غریب بنا دے گا، شیطان وعدہ دلا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، امید دلا رہا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ انسان شیطان کی باتوں کو مان لیتا ہے، انسان شیطان کی باتوں کو مان لیتا ہے
اور غربت اور محتاجگی کا خوف اور ٹینشن اپنے دل و دماغ میں پالتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ مال واجب ہے، مال میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دوں گا تو خرچ کم ہو جائے گا۔ حج نہیں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مال خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ 10 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، مگر انسان اس کو ایمان اور یقین کے درجے میں نہیں لاتا ہے، بلکہ شیطان کے جھانسے میں آ کر کے شیطان سے خوف کھاتا ہے، غربت اور محتاجی سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزی، رزق، مال، اس چیز کا فیصلہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کر دیا ہے۔ انسان کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنا استعمال کرے گا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، نہ آنکھ بنی تھی، نہ کان بنا تھا، نہ دل و دماغ تھا، ہمارا وجود نہیں تھا۔ ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، روح ڈالی گئی، فرشتے نے 4 چیزوں کا فیصلہ اللہ کی اجازت سے کر دیا۔ اس میں سے ایک چیز تھی، اس کی روزی لکھ دو، اس کی زندگی لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو، اس کی روزی لکھ دو، یہ آدمی برا ہوگا، اچھا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کا فیصلہ کر دو۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روزی لکھی جا چکی ہے۔ اس بات کا اندیشہ اور ڈر کس بات کا؟ رزق اور روزی کے معاملے میں ڈرنے کا کیا تصور ہے، کیا خوف ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام شکایت لے کر کے آئے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کچھ کیجئے، قیمتیں کم کروائیے، مہنگائی بڑھ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے قیمت بڑھ گئی، شکایت لے کر کے آئے، کہا کہ قیمت بڑھ رہی ہے، بھاؤ بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کچھ کیجئے، قیمتیں کم کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قیمت بڑھانے والا ہے، مقرر کرنے والا ہے، تنگ کرنے والا ہے، ڈاؤن کرنے والا ہے، روزی کو کشادہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اور میں قیامت دن اللہ سے ملاقات کروں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کے ساتھ حاضر ہوں اللہ رب العالمین کی جانب میں۔ معلوم یہ ہوا کہ مہنگائی بڑھتی ہے، قیمتوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں، زمین میں فیصلے سے پہلے آسمانوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مہنگائی سے بھی نہ خوف کھاؤ، رزق اور روزی کے بارے میں ٹینشن نہ لو۔ اللہ نے روزی کا وعدہ دلایا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر مت کرو، بس حلال روزی اختیار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، جو کرنا ہے بزنس کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو، اور مغفرت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے، رزق اور روزی کا وعدہ ضرور دلایا ہے کہ اللہ روزی دے گا، لیکن آخرت میں مغفرت کا وعدہ یہ نہیں کیا کہ تم فلاں آدمی کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو رزق اور روزی سے کہیں زیادہ مغفرت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے رزق اور روزی کے باب میں۔ کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ روزی کیسے ملے گی، بلکہ یہ سوچیں کہ رزق ہمیں تلاش کر رہا ہے، ہم روزی کو نہیں تلاش کر رہے، ہم روزی کو نہیں تلاش رہے ہیں، روزی ہمیں تلاش رہی ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اصول رکھنا چاہیے کہ ہم روزی نہیں تلاش کر رہے ہیں، روزی ہمیں تلاش کر رہی ہے۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اپنی روزی کھائے بغیر نہیں مر سکتا ہے۔ جو اللہ نے روزی لکھ دی ہے وہ اس کی روزی ہے، جب تک وہ روزی نہیں کھائے گا تب تک اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لو ان ابن آدم حرم من رزقه كما يهرب من الموت، اگر انسان اپنی روزی سے ایسے ہی بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے موت سے بھاگتا ہے، آدمی پرہیز کرتا ہے، جیسے آدمی موت سے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، اگر روزی سے بھی بھاگنا شروع کر دے، لأدركه رزقه كما يدركه الموت، روزی اسے پا لے گی جیسے موت اس کو پا لیتی ہے۔ کوئی آدمی کتنے بھی بھاگ کر کہیں چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا ہے، موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے، موت آ کر کے رہے گی، موت پکڑ لے گی، دبوچ لے گی، جان نکل جائے گی۔ ایسے ہی جو روزی ہے، ہم روزی کو تلاشیں یا نہ تلاشیں، روزی ہم کو تلاشتی ہے، روزی ہمیں تلاشتی ہے، جیسے موت ہم کو دبوچتی ہے، موت ہم کو پکڑتی ہے۔ تو رزق اور روزی کو ہم نہیں تلاش کرتے بلکہ روزی ہمیں تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رزق اور روزی اچھی طرح تلاش کرو، محنت مزدوری جو ہے حلال راستہ اختیار کرو،
فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، خبردار کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بہت جلدی مر گیا، غلط ہے یہ بات، کوئی آدمی جلدی نہیں مرتا ہے، ہر آدمی اپنے وقت میں مرتا ہے۔ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، کوئی بھی آدمی اپنی روزی کھائے بغیر نہیں مرتا ہے۔ وإن أبطأ عنها، اگرچہ وقتی طور پر کوئی دشواری ہو، روزی میں تاخیر ہو رہی ہو، لیکن جو روزی ہے وہ روزی مل کر کے رہے گی۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رزق اور روزی اچھی طرح تلاش کرو۔ خذوا ما حل، جو حلال ہے اس کو اختیار کرو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، اگر اس بات پر انسان ایمان اور یقین رکھ لے تو بندہ حسد جیسی بیماری سے محفوظ ہوگا، حسد نہیں کرے گا۔ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے، کسی کو کم ملا ہے، تو کم جس کو ملا ہے وہ سوچتا ہے کہ دیکھو اس کو اتنا زیادہ ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا ہے، یہ حسد کر رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، حسد کی یاد میں جل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو اور اس کی تقدیر کو نہیں مان رہا ہے۔ اگر انسان یہ یقین کر لے کہ اس کو ملی ہے اس کی روزی ہے، اور جو مجھے ملی وہ میری روزی ہے، تو انسان حسد جیسی خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اور اپنی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ ایمان اور یقین رکھ کر کے راضی اور خوش ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی حلال راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ روزی مقدر ہے، روزی لکھی جا چکی ہے۔ جو آدمی حرام راستہ اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو اللہ کی رضاقیت پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ آج انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے حرام راستے اختیار کر رہا ہے، اسے اللہ کی رضاقیت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضاقیت پر ایمان ہوتا تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ کی روزی پر شکر ادا کرتا اور قناعت کرتا، جتنا ملا اس پر راضی ہوتا اور حرام راستے سے بچتا۔ ہمارے اسلاف کی عورتیں کیا کہتی تھیں جب ان کے شوہر کمانے کے لیے باہر نکلتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے، ہمارے اسلاف کی خواتین کیا درس دیتی تھیں؟ ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ بہت سارے مسائل میں انسان حرام راستہ عورتوں کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، عورتوں کا ڈیمانڈ، ان کے مطالبے، ان کے اخراجات اور ان کی چاہت، جس کے ذریعے سے انسان حرام راستہ اختیار کرتا ہے کہ بال بچوں کو سنبھالنا، بیوی کو دینا ہے۔ ہمارے اسلاف کی عورتیں کیا نصیحت کرتی تھیں اپنے شوہروں کو؟ کہتی تھی دیکھو جا رہے ہو کمانے کے لیے، حلال کمائی لا کے دینا، حلال کھلانا، صحیح سے روزی تلاش کرنا، اللہ رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، حلال کمائی اختیار کرنا، وہ کم ہوگا، وہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اگر تم حرام مال کما کے ہم کو لا کے دو گے، آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی خواتین صرف مال کا مطالبہ کرتی ہیں، مال کا مطالبہ کرتی ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو حلال مال چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو ہم دنیا میں بھوک پر صبر کر سکتی ہیں، حرام مال مت لانا، حلال مال لا کے ہم کو کھلانا، کیونکہ ہم دنیا کے اندر بھوکی رہ سکتی ہیں، بھوک پر صبر کر سکتی ہیں، حرام لا کے کھلاؤ گے جہنم میں ہم کو ڈھکیلو گے، جہنم کی آگ پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اسلاف کی خواتین کی نصیحتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، بس شرط یہ کہ آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، جو دنیا کا نظام ہے اس نظام کو فالو کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ حاجرہ علیہ السلام کے آپ واقعے کو پڑھیے، ان کو مکہ کے اندر چھوڑا گیا، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی پلانے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں اور چند تھوڑا سا پانی دے کر کے نکل گئے، اور حضرت حاجرہ پوچھ رہی تھی کیا ہم کو چھوڑ کے ایسے ہی جاؤ گے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، کوئی اسٹور نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اللہ رزاق ہے، ایمان رکھیے۔ اللہ رب العالمین پر انہوں نے یقین کیا، اللہ پر توکل رکھا، کیا اللہ نے بدلہ دیا، کیا ثمرہ دیا، کیا مقام عطا کیا، اللہ نے زمزم جیسی نعمت عطا کر دی، روزی عطا کر دی۔ زمزم کا پانی نہیں ہے، وہ مقدس پانی ہے، وہ پینے کے بھی استعمال میں آتا ہے اور کھانے کے بھی استعمال میں آتا ہے۔ اگر آدمی نیت کر لے کھانے کی تو اس کے لیے خوراک بن جاتی ہے، اسے بھوک نہیں لگتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بدلہ عطا کیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، عقل و شعور والے ہیں، دل و دماغ والے ہیں، اور ہم سے قیامت دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، درندوں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، ساری مخلوقات کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ بھرتا ہے، مگر ہم انسان اس چیز کو، اس حقیقت اور سچائی کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اصولی اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، آخری بات ہے، وہ روزی ہمیں مل کر کے رہے گی۔ کوئی مہنگائی ہماری روزی کو چھین نہیں سکتی ہے، کوئی بیماری ہماری روزی کو چھین نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی ہے، کسی ظالم کا ظلم ہماری روزی کو چھین نہیں سکتی ہے۔
اللہ نے جو مقدر کر کے رکھا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال طلب کریں، جائز طریقے سے مال کمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ ہمارا مال جو حلال ہے وہ ہمارے لیے حرام سے کافی ہو جائے، ہم حرام سے بچ جائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حرام خوری اور حرام مال سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے۔ ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ کی تنگ دستی کو دور فرمائے اور ہم مال میں، ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، امن و امان کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور دنیا کے ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، بیماری، آفت اور خطرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، قرض کے بوجھ سے بچائے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔